شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز پہلے پڑھتے اور خطبہ نماز کے بعد دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی دنیا میں پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو چھپائے گا، اور جس نے اپنے بھائی سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کی تکالیف دور فرمائے گا، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں مشغول رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اس گندگی سے بچو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جو اس میں مبتلا ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہوا ہے، اور اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ جس کا عمل ہمارے پاس ظاہر ہو جاتا ہے اس پر کتاب اللہ کے مطابق حد لگانا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نفاذ حدود میں کوئی سفارش قبول کر لی، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں اس کی مخالف کی۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں حدود کو معاف کر دیا کرو، کیونکہ میرے پاس جس کا قصور حد تک ثابت ہو جائے گا تو اس کو حد لازمی لگے گی۔